پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر دوبارہ فہرست جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن کا 4 مارچ اور 26 مارچ 2024 کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اقلیتی اور خواتین کی نشستوں کا دوبارہ تعین کرے۔ الیکشن کمیشن 10 دن کے اندر تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو سنے اور مخصوص نشستوں کی فہرست دوبارہ ترتیب دی جائے۔ مخصوص نشستوں پر دوبارہ فیصلہ سیاسی جماعتوں کی جیتی گئی نشستوں کے تناسب سے ہوگا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے تک مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم منصفانہ طریقے سے نہیں کی۔ انہیں خواتین کی 8 کی بجائے 9 مخصوص نشستیں دی جانی چاہیے تھیں۔ الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کو 10 مخصوص نشستیں دی ہیں۔ درخواست گزار کی وکیل نے موقف اپنایا کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کو 9 نشستیں ملنی چاہیے تھیں۔ نون لیگ نے صوبائی اسمبلی کی 5 جنرل نشستیں جیتی ہیں۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ملک طارق اعوان اور حشام انعام اللہ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، لیکن ملک طارق اعوان کو شمار نہیں کیا گیا۔ ان کی مخصوص نشست مسلم لیگ نون کو نہیں دی گئی۔ گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ سے کئی مقامات پر شاہراہ قراقرم بلاک ہو گئی ہے، جس کے باعث سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف مقامات پر رابطہ پلوں، سڑکوں، گھروں اور زرعی زمینوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ہنزا میں گلیشیئر پھٹنے سے حسین آباد نالے میں طغیانی آ گئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ چلاس اور دیابر میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث چلاس سے گلگت تک شاہراہ قراقرم ہر قسم کی ٹریفک بند ہو گئی۔ شاہراہ کی بندش سے سیاحوں اور مسافروں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ بٹوگا نالے کے قریب رابطہ پل اور سڑکیں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ سیلابی ریلے سے فصلیں، زرعی زمین، واٹر چینل اور مکانات کو نقصان بھی پہنچا۔ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ ہنزا میں گلیشیئر پھٹنے سے حسین آباد نالے میں طغیانی آ گئی۔ طغیانی کے باعث شیر آباد محلے میں گھروں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ سکھر بیراج پر پانی کی سطح میں اضافے سے دباؤ بڑھنے پر گیٹ نمبر 43 کو نقصان پہنچا۔ بیراج ذرائع کے مطابق دریائے سندھ میں 1.25 لاکھ کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ آئندہ چند روز میں سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ آزاد کشمیر میں بھمبر اور اٹمقام پر موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ مسافروں کی موٹر سائیکلیں پانی میں بہہ گئیں۔ پنجاب کے شہر ملتان، فیصل آباد، بھاولپور، جھنگ، سرگودا سمیت دیگر شہروں میں بارش ہوئی۔ دریائے سندھ میں میاں والی کے مقام پر طغیانی کے باعث نچلے درجے کا سیلاب آ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے علاقے نشتر ٹاؤن میں 53 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں بارش کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ام فروا کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ہبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم بہتر ہو گیا۔ آلودگی میں کمی آنے سے ماحول میں بھی نکھار آ گیا۔ ترجمان واسا کے مطابق لاہور میں سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 53 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ لاہور ایئرپورٹ پر 47، کرتبہ چونک 44، گلبرگ 43، گلشن راوی 35، اقبال ٹاؤن 33، سمن آباد 28 اور جوہر ٹاؤن میں 27 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لاہور کے علاقے قطار بند میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ چونکہ شاہکام جلیانہ گاؤں میں مکان کی چھت گرنے سے 1 خاتون، جبکہ گوپے راہ ٹھوکر گاؤں میں چھت کے ملبے تلے دب کر 1 شخص زخمی ہو گیا۔ شیخوپورہ، پھول نگر، پتوکی، ننکانہ صاحب، اکاڑا، قصور اور شاہکوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بارش سے کئی گلیوں میں اور سڑکوں پہ پانی جمع ہو گیا، جبکہ متعدد علاقوں میں فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ کیمرہ مین عامر باز اور خالد خان کے ساتھ ام فروا، جیو نیوز، لاہور۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے واقعات میں جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے مل کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارش سے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کریں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں 19 جانوں کا ضیاع صدمے کا باعث ہے. بارش کے دوران حادثات میں پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. تمام حکومتیں اور ادارے ممکنہ تیز بارش اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات یقینی بنائیں. ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو غیر متوقع موسمی اور منفی اثرات کو جھیلنا پڑ رہا ہے. گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات کی روک تھام کے لیے دنیا کو اب الفاظ نہیں، وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا. اربوں روپے کا آن لائن فراڈ کرنے والے 149 غیر ملکی اور پاکستانی فیصل آباد سے گرفتار کر لیے گئے. گرفتار شدگان میں افریقی اور ایشیائی ممالک کے مرد و خواتین شامل ہیں. فیصل آباد کے علاقے سرلی والا میں بنے کال سینٹر سے یہ گروہ سوشل میڈیا پر سادہ لوح افراد کو پیغامات بھیج کر آن لائن سرمایہ کاری پر راغب کیا کرتا تھا. اس گروہ کا ہدف زیادہ تر بیرون ملک مقیم لوگ بنے ہیں. انٹیلیجنس اطلاعات پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے مشترکہ چھاپہ مارا. 7 مقدمات درج کر لیے گئے. مزید تفتیش اور قانونی کارروائی جاری ہے. کراچی میں سیکیورٹی اداروں نے عاشورہ کے موقع پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے. ایک خاتون سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. 5واں ملزم فرار ہو گیا. ملزمان ڈرون کے ذریعے دہشت گردی کرنا چاہتے تھے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ عاشورہ کے موقع پر کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے. اسی بنیاد پر اورنگی ٹاؤن اور لیاری میں ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی گئیں، جس کے دوران ایک خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کیا گیا. 5واں ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ گرفتار افراد سلیپر سیلز ہیں اور فرار ہونے والا ان کا ہینڈلر ہے. ہینڈلر کے پاس ہی ڈرون، دھماکہ خیز مواد، خودکش جیکٹ اور دیگر سامان تھا. ملزمان کو خاتون سمیت نمائش پر مرکزی جلوس میں شامل ہو کر ڈرون سے حملہ کرنا تھا، اور اگر ڈرون پکڑا جاتا تو خودکش جیکٹ استعمال کی جاتی. سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے. فرار ملزم کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں گزشتہ جمعے کو عمارت گرنے سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے. ویڈیو میں عمارت کے ستون ہلتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. تفصیلات دیکھیے دانیال سید کی رپورٹ میں. راولپنڈی میں 90 سے زائد بوسیدہ اور خستہ حال عمارتیں خطرناک قرار دے دی گئی ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن نے عمارتوں کو فوری طور پر خالی کروانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. خستہ حال عمارتوں کے مالکان کو انخلا کے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں. نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ موسلادھار بارش کے باعث بوسیدہ عمارتیں کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہیں. مالکان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت جاری نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ خطرناک بوسیدہ عمارتوں کی مرمت کروائی جائے یا ان کو گرایا جائے. عدم تعمیل کی صورت میں مکینوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. بوسیدہ عمارتیں بھابڑا بازار، لنڈا بازار، سید پوری گیٹ، راجہ بازار، موچی بازار، ڈنگی کھوئی اور دیگر علاقوں میں واقع ہیں. لاہور کی ضلع انتظامیہ نے بھی شہر کی خطرناک عمارتوں کی فہرست جاری کر دی ہے. 9 ٹاؤنز میں 59 بوسیدہ عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کی فہرست کے مطابق 59 خطرناک عمارتوں میں سے 33 داتا گنج بخش ٹاؤن میں واقع ہیں. ان 33 میں سے 26 خطرناک عمارتیں پرائیویٹ ہیں. ضلع انتظامیہ کے مطابق 59 خطرناک عمارتوں میں سے 46 گھریلو اور 12 کمرشل ہیں. 22 ایسی ہیں جن کی مرمت ممکن نہیں ہے. 44 بوسیدہ عمارتوں میں لوگ رہائش پذیر ہیں. خطرناک اور بوسیدہ عمارتوں کو خالی کروانے کے لیے دو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں. اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں ایک فلیٹ سے برآمد ہوئی ہے. وہ گزشتہ 7 سال سے کرائے کے فلیٹ میں مقیم تھیں. ماڈل اور اداکارہ 2018 میں لاہور سے کراچی منتقل ہوئی تھیں. مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ولید احمد. ڈیفنس فیز 6 اتحاد کمرشل کا یہ وہ فلیٹ ہے جہاں سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش برآمد کی گئی ہے. پولیس نے اس کو کارڈن آف کر دیا ہے. ان کے انتقال کا اس وقت پتہ چلا جب یہاں پر جو فلیٹ مالک ہے وہ بیلف لے کر آیا، کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ 1 سال سے اداکارہ نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے کورٹ کے اندر انہوں نے کیس کر دیا تھا مالک مکان نے. اور اس کے بعد پھر جب یہاں پر پولیس آئی ہے، کورٹ کا عملہ آیا ہے، دروازہ بجایا ہے تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا. تاہم جب یہ دروازہ یہاں سے توڑا گیا اور اس کے بعد پھر جب پولیس اندر داخل ہوئی ہے
تو پھر پتہ چلا کہ وہ جو خاتون ہیں اداکارہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے. پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ان کی جو لاش ہے وہ 2 ہفتے پرانی ہے. حمیرہ اصغر کا تعلق لاہور سے تھا, وہ 2018 میں کراچی شفٹ ہوئی. تقریباً وہ 7 سال سے اس فلیٹ میں رہ رہی تھیں. کوئی ان کے رشتہ دار تو نہیں آتے تھے کبھی, دوست بھی بہت کم, 1-2 بار دیکھا ہوگا ہم نے اتنے سالوں میں. اکیلی ہوتی تھی ہمیشہ یہاں پر یہ, اور کافی اکثر یہ نا گھر پہ نہیں ہوتی تھی, 2-3 مہینے کے لیے کبھی شوٹ پہ گئی بھی ہوتی تھی. تو ہمیں یہ کافی نارمل چیز لگتی تھی کہ اتنے ٹائم سے یہ گئی بھی جو ہے تو ہم سمجھے کہ شوٹ وغیرہ پہ گئی بھی ہوگی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے. پوسٹ مارٹم کے بعد ہی یہ معلوم ہو سکے گا کہ جو اداکارہ کی موت ہے وہ اس کا سبب کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 26 نومبر 2024 سے قبل ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا تھا. اس رابطے سے اچھی پیش رفت کی توقع تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں سے بات ہونی چاہیے انہی سے بات ہو. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو پارٹی امور اور وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش اور اسیر رہنماؤں کے خط کے بارے میں بتایا ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے. آگے بڑھنا ہے اور راستہ نکالنا ہے تو سختیاں نہیں ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کر دیا جائے, انہیں اخبار نہ دیا جائے اور ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. تحریک چلانا پی ٹی آئی کا آئینی حق ہے, لیکن یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ان کی 2 بہنوں نورین نیازی اور عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی ہے, تاہم علیمہ خان کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی. علیمہ خان نے دونوں بہنوں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی جیل میں ہو رہا ہے اس میں مریم نواز شامل ہیں. بانی کے بچے اپنے والد کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک پر آواز اٹھانے امریکہ جا رہے ہیں. امریکہ سے واپسی پر بانی کے دونوں بچے سلیمان اور قاسم پاکستان آ کر احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے. بانی نے پارٹی کو 5 اگست تک تحریک چلانے کی ہدایت کی ہے. 5 اگست کو بانی کے 2 سال جیل میں پورے ہو جائیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے علیمہ خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا سارا ٹبر ملاقات کرتا ہے, بشرا بی بی کا ٹبر الگ ملاقات کرتا ہے اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل علیحدہ ملاقات کرتے ہیں. اور حکم کریں کیا کریں, کیا جیل میں ایک جلسے کا انتظام کر دیں جس میں بانی پی ٹی آئی جیل سے قیدیوں سے خطاب فرما سکیں اور اپنے شوق کو پورا فرما لیں. عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ لاہور ٹریفک پولیس نے وزیر اعلیٰ کے بیٹے کا چالان کر کے قانون کی حکمرانی کا ثبوت دیا. پنجاب میں اب قانون سب کے لیے برابر ہے. ماضی میں ایک خاتون اول کے بیٹے کا چالان کرنے پر پاک پتن کے وارڈن سے ڈی پی او تک تبدیل کر دیے گئے تھے. عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ ہماری سرزمین پر دہشت گرد کیوں ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان پر سب کا اتفاق ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سینٹ کی ایک اضافی سیٹ ملی ہے, اگر اس ایک سیٹ کو واپس کرنے سے نظام ٹھیک ہوتا ہے تو ہم چھوڑنے کو تیار ہیں. پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی نے شمولیتی تقریب کا انعقاد کیا. اس موقع پر ایمل ولی خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں ہمارے ممبران عوام کی خوب نمائندگی کر رہے ہیں. سب فروخت ہوتے ہیں لیکن ہماری پارٹی کے ممبر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اے این پی بکاؤ مال نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی. رپورٹ کریں گے کامران رضی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کراچی میں پانی کے بحران سے نمٹنے, زرعی شعبے کو مضبوط بنانے, صنعتی ترقی کے فروغ اور علاقائی رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے کئی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. اجلاس میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کو پانی کی فراہمی کے لیے 10.56 ارب روپے کی پائپ لائن اسکیم کی منظوری دی گئی. تھر سے کوئلہ بندرگاہ تک لانے کے لیے 45 ارب روپے کے ریلوے منصوبے. حیدرآباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 951 ایکڑ پر صنعتی زونز لگانے اور حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے 248 ایکڑ زمین کی منظوری بھی دی گئی. کابینہ نے سندھ زرعی آمدنی ٹیکس قواعد 2025 کی منظوری بھی دے دی, جس کے تحت زرعی آمدنی حاصل کرنے والوں کے لیے رجسٹریشن, ای فائلنگ اور ریکارڈ رکھنے کے واضح طریقہ کار متعارف کرائے گئے ہیں.
کابینہ نے سیلاب زدگان کی ہنگامی امداد کا بجٹ 21.56 ارب روپے سے بڑھا کر 27.67 ارب روپے کر دیا، جس سے 2022 کے سیلاب سے متاثرہ 1.5 لاکھ سے زائد تصدیق شدہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے بے نظیر ہاری کارڈ کے اجرا کے لیے سندھ بینک کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی اجازت بھی دے دی۔ مراد علی شاہ نے اپنی حکومت کے جامع اور پائیدار ترقی کے عزم کو دہرایا اور کابینہ کی جانب سے منظور شدہ منصوبوں کو ترقی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ کامران رضی، جیو نیوز، کراچی۔ مظفر گڑھ کے علاقے لنگرواہ میں ڈاکوؤں کو 180 بھینسیں لے کر فرار ہونے کا معاملہ۔ مظفر گڑھ اور راجن پور پولیس نے کچے میں مشترکہ کارروائی کی۔ پولیس بختربند گاڑی اور بھاری اسلحے سمیت کچے میں داخل ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں کانسٹیبل زخمی ہوا ہے۔ گزشتہ شام کچے کے ڈاکو 180 بھینسیں لے کر فرار ہو گئے تھے۔ سرگودا میں دلہن تیار کرانے کا جھانسا دے کر بیوٹی پارلر کی 18 سالہ ورکر کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ مغویہ کئی گھنٹے قید میں رہنے کے بعد فرار ہو کر گھر پہنچ گئی۔ پولیس نے 3 خواتین سمیت 5 افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مغویہ کا میڈیکل چیک اپ کروا کر مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں گریڈ 18 سے کم تمام عملے پر موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے مراسلے میں سرکاری اسپتالوں میں موبائل فون کی جگہ پیجر کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کی جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی، انتہائی نگہداشت یونٹس اور آپریشن تھیٹرز میں گریڈ 18 سے کم تمام عملہ موبائل فون استعمال نہیں کر سکے گا۔ جامع اور مؤثر ایمرجنسی کیئر سسٹم یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی اور کہا گیا کہ نرسنگ سٹوڈنٹس IV انجیکشنز کے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ مراسلے میں مزید کہا گیا کہ اسپتالوں کے سٹاف کو بلو اور ریڈ کوڈ کا پابند بنایا جائے۔ موٹر وے پولیس نے خطرناک مواد سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے موٹر وے M3 پر فرضی مشقیں کی۔ مشقوں میں آئل ٹینکر سے لیکیج کی صورت میں پیٹرول کی متبادل ٹینکر میں محفوظ منتقلی کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ متعلقہ اداروں میں ہم آہنگی بھی مشقوں کا حصہ رہی۔ رپورٹ کریں گے لاہور سے میاں عابد۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے آئل ٹینکر موک ایکسرسائز موٹر وے M3 شرکپور کے قریب کی گئی۔ فرضی مشقوں میں موٹر وے پولیس، FWO، ریسکیو اور نجی آئل کمپنیوں کے ڈرائیوروں نے حصہ لیا۔ مشقوں میں دکھایا گیا کہ تیل لیک کی صورت میں آئل ٹینکر کو سب سے پہلے کارڈن آف کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کو ایک طرف کر کے FWO اور ریسکیو ٹیم کال کی جاتی ہے۔ ریسکیو ٹیم آئل ٹینکر پر فوم سپرے کرتی ہے تاکہ وہ آگ سے محفوظ رہے۔ لیکیج زیادہ ہونے کی صورت میں تیل فوری دوسرے ٹینکر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جو ہمارا جو فرسٹ ایکشن ہوتا ہے وہ 112 میں آ کے جو فیوز ہوتے ہیں فلیمیبل مٹیریل کے اس کو ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے بائی فومنگ۔ تمام جو پروسیس ہے اس کا ہم نے ڈرل کی ہے تاکہ ان کیس ان فیوچر میں ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو ایمیکیبلی اس کے اوپر اوور کم کر سکیں۔ موٹر وے پولیس کے مطابق مشقوں کے ذریعے متعلقہ اداروں میں کوارڈینیشن کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مقصد ہنگامی صورتحال میں تیاری اور فوری ریسپانس مؤثر بنانا ہے۔ کیمرامین اشرف ننکانوی کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جنگ نے سفارتکاری کو سبوتاج کر دیا ہے۔ امریکہ سفارتکاری دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ خطے میں مکمل جنگ روکنے کے لیے ہمارے ذمہ دارانہ رویے کو کمزوری سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ برطانوی اخبار میں لکھے مضمون میں عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران اسرائیلی حملے نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو امن سے زیادہ تصادم پسند ہے۔ امریکہ نے بھی ایران پر حملوں سے بین الاقوامی قانون اور NPT کی خلاف ورزی کی۔ ایران کو امریکہ کے دوبارہ مذاکرات کے لیے پیغامات ملے ہیں، لیکن ہم اب امریکہ پر اعتماد کیسے کریں؟ ایران سفارتکاری میں اب بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکہ واقعی مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے تو برابری کی سطح پر معاہدے کو ممکن بنائے۔ تیسرے فریق کی مسلسل مداخلت روکنے اور باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ دباؤ نہیں، باعزت بات چیت ہی آگے بڑھنے کا پائیدار راستہ ہے۔ امریکہ سفارتکاری کا راستہ چنتا ہے یا کسی اور جنگ میں پھنستا ہے، یہ فیصلہ اب امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسرائیل نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ رفح کے کھنڈرات کو ایک فلاحی شہر میں تبدیل کرے، لیکن ماہرین نے اس منصوبے کو تمام فلسطینیوں کے لیے ایک حراستی کیمپ قرار دیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے منزہ صدیقی کی رپورٹ میں۔
اسرائیل نے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے ویسا ہی حراستی مرکز بنانے کا فیصلہ کیا ہے جیسے دوسری عالمی جنگ سے پہلے نازی جرمنی نے یہودیوں کے لیے بنائے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کے پیش کردہ منصوبے کے تحت غزہ کے تمام فلسطینیوں کو رفح کے کھنڈرات پر قائم کنسنٹریشن طرز کے شہر میں منتقل کیا جائے گا۔ کاٹس نے اسرائیلی صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا کہ فلسطینیوں کو کیمپ میں داخل ہونے سے پہلے سیکیورٹی اسکریننگ سے گزرنا ہوگا اور ایک بار اندر جانے کے بعد انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیلی افواج اس کیمپ کے ارد گرد کا کنٹرول سنبھالیں گی اور ابتدائی طور پر 6 لاکھ فلسطینیوں کو اس علاقے میں منتقل کیا جائے گا۔ آخری مرحلے میں غزہ کی پوری آبادی کو اسی علاقے میں بھر دیا جائے گا۔ جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال کے آغاز میں یہ تجویز دی کہ بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو غزہ سے نکال دینا چاہیے تاکہ اس پٹی کو صاف کیا جا سکے، تب سے وزیر اعظم نیتن یاہو سمیت بیشتر اسرائیلی سیاستدان فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے منصوبے کو زور و شور سے فروغ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے معروف انسانی حقوق وکیل مائیکل سفارڈ کے مطابق کسی کو اس کے ملک سے زبردستی نکالنا جنگی جرم ہے، اور اگر یہ وسیع پیمانے پہ کیا جائے جیسا کہ اس منصوبے میں ہے تو یہ انسانیت کے خلاف جرم بن جاتا ہے۔ یروشلم میں ہولوکاسٹ کے مورخ پروفیسر گولڈبرگ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی شہر نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا واضح پلان ہے، کیونکہ شہر وہ ہوتا ہے جہاں روزگار کے مواقع ہوں، سماجی روابط اور نقل و حرکت کی آزادی ہو، جہاں ہسپتال، اسکول، جامعات اور دفاتر ہوں، لیکن اسرائیلی منصوبے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پروفیسر گولڈبرگ نے مزید کہا کہ اسرائیلی منصوبے نے فوری طور پر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ ان فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوگا جو اس نئے کمپاؤنڈ میں منتقل ہونے سے انکار کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ منصوبہ نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد سے ذرا پہلے پیش کیا، کہا کہ اس حراستی یا ٹرانزٹ شہر پر کام حماس کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی کے دوران شروع کیا جا سکتا ہے، اور نیتن یاہو ایسے ممالک کی تلاش میں ہیں جو فلسطینیوں کو اپنانے پر آمادہ ہوں۔ مغربی خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ $2 ارب کے حراستی کیمپوں کی تعمیر کا پلان غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے ٹرمپ انتظامیہ کو پیش کیا تھا، وہی فاؤنڈیشن جسے غزہ میں خوراک کی تقسیم کا ٹھیکہ دیا گیا ہے اور جس کے خلاف بھوک سے نڈھال نہتے فلسطینیوں پر اندھی فائرنگ کر کے انہیں مارنے کے متعدد واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں سجے مینگو فیسٹیول میں آم کی متعدد اقسام متعارف کروائی گئی ہیں۔ خالد احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذائقوں کے آم، چھوٹے، درمیانے، بڑے، پیلے اور سبز آم۔ اسلام آباد کے نجی مال میں سجا مینگو فیسٹیول، آم کی نایاب اور مختلف اقسام متعارف کرائی گئیں۔ کسانوں نے 50 سے زائد اسٹال لگا کر آم کی 100 سے زیادہ پاکستانی ورائٹی متعارف کرائیں۔ ہم نے پنجاب کے فارمرز یہاں پہ لائے، جتنے گروورز ہیں لائے، 40 کے قریب یہاں پہ فارمرز یہاں پہ خود موجود ہیں، 100 کے قریب ورائٹیز یہاں پہ موجود ہیں۔ جو مینگو گروورز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو، اپنے جو مسئلے مسائل ہیں وہ پروموٹ کر سکیں۔ میرا فیوریٹ آم بھی یہاں پہ موجود ہے جس کو میں گھر بھی لے کے جاؤں گی اور فیملی والوں کو بھی کھلاؤں گی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم نے گروورز کی جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شہر اقتدار کے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں کتنی قسم کا آم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ فیسٹیول میں شہریوں کے علاوہ سماجی سیاسی شخصیات اور غیر ملکی سفارتکار بھی شریک ہوئے۔ آرگنائزر کا کہنا ہے کہ عام میلہ سجانے کا مقصد زراعت کو فروغ دے کر برآمدات بڑھانا ہے، اس سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ کیمرہ مین شہزاد رفیق کے ہمراہ خلیق احمد، جیو نیوز، اسلام آباد۔